بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعرات کے دن جو شخص بھی 3 بار سورہ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ آج کے دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آج جمعرات کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ ہے، اس میں اللہ پاک کے ناموں کے وظائف کا ذکر کریں گے، جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جمعرات کے دن میں جو بھی ان اعمالوں کو کرے گا، جو بھی اس کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے نام ہیں، ان کو صبح و شام میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے اگر ان کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو ان میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ جمعرات کے دن اس عمل کو کریں۔ مغرب کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگر چاہیں تو کسی بھی ٹائم، جو ٹائم صحیح لگتا ہے اس ٹائم کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گی۔ بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں، رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اسی لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ جمعرات کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے، تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو ناظرین آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنے دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورہ اخلاص کی بہت فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑے جلیل القدر یہ صحابی ہیں، بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ صحابی حضور کے پاس پڑھتے تھے، علم دین حاصل کرتے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، صرف 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی، جس کی بندگی عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی سورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطایات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں
مؤثر طاقت رکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیت پر مشتمل مختصر سورت اپنے اندر کس قدر شمار فضائل لیے ہوئے ہیں، اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اپنے رب کی اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الواحیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات۔ توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف مخلوق اپنی خواہشات، ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ پس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی کو تو ربوبیت، توحید، اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا مطلب اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں اور حی القیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا وہ یکتا ہے۔ لفظ صمد میں کمال کے معنی ہیں، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں، حی القیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ اور صمد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ صمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جاف پیٹ ہو اور نہ احاشا انتڑیاں وغیرہ ہوں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہیں کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذریعے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 9 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 9 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 9 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم آپ 9 بار پڑھیں گے، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے 2 نام ہیں، یا حیو یا قیوم۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 9 بار درود پاک پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ کا دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں،
شہرت چاہتے ہیں آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں اور اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ تو دوستوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔